17 رمضان المبارک کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہ واقعہ رونما ہوا تھا سن 2 ہجری میں، اور اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے غزوہ بدر کے نام سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ 2 قسم کی ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ کو بولا جاتا تھا سریہ یا سرایا، اور دوسری کو بولا جاتا تھا غزوہ۔ غزوہ اس جنگ کو بولا جاتا تھا کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرماتے تھے، خود شریک ہوا کرتے تھے، اور سریہ اس جنگ کو بولا جاتا تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تو کرتے تھے لیکن اس میں خود شرکت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو آج جس جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس معرکے کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ہے غزوہ بدر۔ اب بدر جو ہے یہ مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس کو بدر کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص جس کا نام تھا بدر بن قیس، اس نے اس مقام پر ایک کنواں کھدوایا تھا، تو اس کے نام سے پھر وہ علاقہ مشہور ہو گیا۔ جیسے ہمارا جو ہے پنڈی ہے، اور جس کا ایک شخص کا نام تھا جھنڈے خان راول، اور اس کے نام پہ جو ہے یہ راول پنڈی پڑ گیا۔ جیسے آج بھی ہمارے علاقوں میں پنڈ کو جو ہے، گاؤں کو جو ہے پنڈ کہا جاتا ہے، اسی طرح تو وہ بدر نامی آدمی نے کنواں کھدوایا تھا، اس کے نام سے پھر اس علاقے میں اس کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح سے جو ہے عطا فرمائی تھی۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کی معرکے کے وجود میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا بڑا معرکہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو بالکل صاف الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الہ کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ جہاد ہوا تھا۔ دوسری وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، تو نبوت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکالیف، پریشانیوں اور تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ اتنا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی جو ہے نا وہ گند پھینک دیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا کوٹا جاتا تھا، اتنا پیٹا جاتا تھا کہ وہ کہتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو 2-4 واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، یہ مکی دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت ساری تکالیف اور پریشانیاں اور ٹینشنیں اور مصائب حضرات مسلمانوں پر آئے تھے، لیکن اس وقت تک ان کو ہجرت کا حکم نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ابو جہل جو تھا اس نے دار الندوہ میں میٹنگ بلوائی، جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس طرح اس وقت ان کا میٹنگ کے لیے ایک جگہ تھی، اس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بلوائی اور یہ طے کیا، اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور اس میں ابو جہل نے بڑی لمبی بلاغت سے بھری ہوئی تقریر کی اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت چھوٹ دے دی ہے، لیکن یہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو آج ہم نے یہاں سے کوئی حتمی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ تو ایک سردار اٹھا، اس نے کہا پھر یہی ہے کہ ان کو محمد کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کی رائے اچھی ہے، لیکن شیب ابی طالب میں ہم یہ آزما چکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم نے مسلمانوں کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قید کر دیا، 3 سال قید میں رکھا، لیکن اس کے باوجود اسلام ترقی کرتا رہا، اس کے باوجود اسلام میں عروج آتا رہا۔ تو یہ چیزیں آپ کی کارگر نہیں ہے، کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ چیز تو ایک دفعہ ہم آزما چکے ہیں، جو چیز ایک دفعہ آزما چکے ہیں تو اس کو دوبارہ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا پھر یہ کرتے ہیں
کہ محمد کو جو ہے یہاں سے نکال دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں۔ ابو جہل اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کو یہاں پر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پریشانیاں اور مسائل اور تکالیف دی، اس کے باوجود اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام عروج کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تو پھر ہماری گردن پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت ابو جہل نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا لسان محمد احلی من العسل، کہ محمد کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر تم محمد کو اس طرح چھوڑ دو گے تو وہ تو پھر تمہاری گردن پہ آ کے بیٹھے گا، تمہاری گردنیں دبوچے گا۔ تو پھر لوگ نے کہا چلو اب آخری بات کرو، تو کہا آخری بات تو یہ ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہ طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا کہ کون کون لوگ قتل کریں گے، اور دن بھی طے ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہیں اب ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ وہ ہجرت کا ایک پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 غلاموں کا انتخاب کیا۔ ایک غلام کا انتخاب ہوا کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں تک پہنچانی تھی، جس کے لیے حضرت علی کا انتخاب ہوا، اور دوسرا غلام جس کا انتخاب ہوا اس نے اللہ کی امانت کو مدینے میں پہنچانا تھا، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن آج میں بات کر رہا ہوں اسباب بدر کیا تھے۔ اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مسلمانوں کو عزتیں، رفعتیں، کامرانیاں، عروج ملنا شروع ہوا، تو کفار نے کہا کہ بھائی اگر ابھی بھی مسلمانوں کو ہم نے دبوچا نہ، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی اگر مسلمانوں کا نہ دبوچا گیا، نہ روکا گیا، قلعہ کما نہ کیا گیا، تو یہ مسلمان تو پھر پوری دنیا پر ترقی کر جائیں گے، پوری دنیا پر ان کا عروج آ جائے گا۔ تو اب یہ طے ہوا، ہم سب لوگ ایک کام کرتے ہیں، اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، ایک بڑا لشکر بناتے ہیں، اس لشکر کے تحت جو منافع آئے گا وہ ہم سارا مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے۔ اب اس لشکر کو بھیج دیا گیا۔ ابو سفیان، ابھی ابو سفیان جو تھے وہ رضی اللہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ابو سفیان کے جو ہے نا سپرد وہ لشکر کیا اور اس لشکر کو بھیج دیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے کہ بھائی کہ اس طرح کفار نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے تو اس سے مسلمانوں کے خلاف ہم نے ایک تحریک اٹھانی ہے۔ ہوا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم نے اس قافلے کا تعاقب کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا، اس قافلے کو نہ دبوچا، تو پھر یہ تو ہمارے خلاف ہی کل یہ مال استعمال ہوگا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ جب مال نہیں ہوگا تو وہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی تو جناب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو بھیجا کہ جا کے نگرانی تو کریں، دیکھ کر تو آئیں کہ قبیلہ کہاں پہ ہے، وہ قافلہ کہاں پہ ہے۔ وہ قافلہ ایک مقام پر بیٹھا، انہوں نے کہیں باتیں کی، اور لڑکیوں نے 2 لڑکیاں بیٹھی تو انہوں نے ان کی باتیں سن لی۔ ابو سفیان کی عادت یہ تھی کہ وہ جس قافلے کے ساتھ تھا 1000 اونٹوں کا قافلہ تھا، اتنا بڑا تجارتی قافلہ جا رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے جو ہے نا قبیلے کو چھوڑ کے کبھی 5 میل آگے جاتا ہے، کبھی 10 میل آگے جاتا ہے، اپنا اونٹ دوڑاتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے خلاف کوئی جو ہے نا کوشش تو نہیں کی جا رہی مال کو لوٹنے کے لیے۔ تو وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے وہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے تم نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا ہاں کل پرسوں یہاں ایک اجنبی آیا تھے، یہاں سامنے بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان جاتا ہے ان کی جہاں وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے ہوتے ہیں، وہاں پر اونٹوں کی لید پڑی ہوتی ہے۔ ابو سفیان وہ لید کھولتا ہے تو اس کے اندر سے گٹھلیاں ملتی ہیں۔ ابو سفیان سمجھ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہیں جو اونٹوں کو کھجوریں کھلا سکتے ہیں یا کھجوروں کی گٹھلیاں کھلا سکتے ہیں، مدینے والے، کیونکہ مدینے میں کھجوریں بہت تھیں۔ تو اس نے جو ہے خبر پہنچا دی مکے میں کہ کعبے والوں آ جاؤ نہیں تو تمہارا مال لٹنے والا ہے۔ تو ایک تیز رفتار سوار گیا، وہ پھر مکے میں اس نے خبر دی، اور پھر وہاں سے قافلہ مسلمانوں کے خلاف
تقریباً 1000 کا قافلہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا۔ اب میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ ہم وقت میں یہ بات مکمل کر سکیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار جو ہے اپنے پورے جلال و جلال کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، جدید وسائل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہم تو یہاں سے نکلے تھے اس وقت تو ہمارے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس وقت تو صرف یہ تھا کہ یہ جو مال ہے یہ ہم نے ان سے لینا ہے۔ تو اب چونکہ عین سفر میں ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اب صحابہ آپ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہے، جو حکم آپ دیں گے اس سے 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے ہوں گے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا انہیں کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو کہا ہم تو کوئی اصحاب موسیٰ تو نہیں کہ ہم یہ کہیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو۔ جب آپ نے یہ تیسری چوتھی مرتبہ کہا تو انصار سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ انصار سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر مدینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ مدینے کے باہر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انصار کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ برق الغماد تک جانا ہے تو ہم وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ برق الغماد کے راستے میں تقریباً 14 قبیلے پڑتے تھے، کہا کہ ان ایک سے لڑ کر بھی ہمیں جانا پڑا تو رسول اللہ ہم آپ کے لیے جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے، تو کہا بس مجھے یہی چیز چاہیے تھی۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کی صف بناتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں جیسے جنگ کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت مسلمانوں کے پاس مالی اسباب کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف گن کر 8 تلواریں تھیں، گن کر 70 اونٹ تھے اور 6 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور دوسری طرف مقابلے میں جو کفار آ رہے تھے وہ اس وقت کے جدید اسلحے سے لیسدار تھے، ان کے پاس وہ تمام ٹیکنالوجی موجود تھی اس وقت کی جو اس وقت سب سے زیادہ سمجھے کہ مانی جاتی تھی۔ تیر تھے، زریں تھے، اوزار جتنے بھی تھے جو جنگ کے تھے وہ ان کے کفار کے پاس موجود تھے، اور مسلمانوں کے پاس گن کے میں کہہ چکا کہ گن کے 8 تلواریں تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ الا تعبد فی الارض ابدا، کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرے دین کا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے، تو آج آپ کو ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی آئی کہ اب تمہاری مدد کی جائے گی فرشتوں کے ذریعے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی جس وقت تم کمزور تھے، 8 تلواریں تھیں، اس وقت مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر لشکر آمنے سامنے آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے، اس میں چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش اگر میرے آس پاس کچھ جوان ایسے ہوتے کہ جب لڑائی کا موقع آتا، جب جنگ کا موقع آئے اور میں لڑ رہا ہوں تو میرے جو 7 بازو ہوں نا وہ کہیں مجھے تھوڑا سا آرام بھی دے دیں، کوئی ایسے لوگ ہوں، خواہش کر رہے تھے۔ تو آس پاس دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے ہوتے ہیں، ایک معاذ ایک معوذ، ان دونوں کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے اوپر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس پوری جنگ میں یہ 2 بچے تھے صرف۔ تو کہتے یار ان کی میں نے حفاظت کرنی ہے یا انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دل میں، کہتے ہیں اگر میں یہ سوچ ہی رہا تھا ابھی کہ ایک لڑکا مجھ سے کہتا ہے یا امی این ابا جہل، اے چاچا یہ تو بتا ابو جہل کدھر ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ تو
آگے سے وہ بچہ کہنے لگا لقد سمعت انه عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے مدنی کو گالیاں نکالتا ہے، ابو جہل میرے مدنی کو برا بلا کہتا ہے، آج اس دنیا میں اگر میں رہوں گا یا ابو جہل باقی رہے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی نہیں، ہمارا فرانس کے ساتھ اکانومی کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ فرانس بھی ناراض ہو جائے، جرمنی بھی ناراض ہو جائے، اقوام متحدہ ناراض ہو جائے۔ لیکن معاذ کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ بدبخت میرے مدنی کو گالیاں نکالتا ہے۔ تو معاذ نے کہا کہ یا تو آج میں زندہ رہوں گا یا ابو جہل زندہ رہے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ نظر آئے گا تو میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک دم سے ابو جہل پر نظر پڑتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، جیسے کہ کشجرۃ فی الغابہ کے الفاظ آتے ہیں کہ جیسے درختوں کے جھمٹ میں لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے ابو جہل کے ارد گرد، کیونکہ سردار تھا، آخر اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ کھڑا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہو سفید بالوں والا، سفید داڑھی والا، وہ ابو جہل۔ کہتے ہیں کہ ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں پلٹا تھا کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے وہ دو بچے بھاگتے ہیں اس کی طرف، اور پھر اللہ رب العزت ان دو معصوم بچوں کے ذریعے اس ابو جہل کو جو ہے وہ زمین پر گرواتے ہیں، اس کو انتہائی زخمی کر دیا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، 500 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور 500 فرشتے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں۔ اور صحابہ رسول کہتے تھے جناب رسول اللہ کو، یا رسول اللہ جب ہم لڑنے کے لیے تلوار ابھی کافر کو مارنے لگے ہوتے تھے، ہماری تلوار لگنے سے پہلے کفار کٹ کر زمین پہ پڑ چکے ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کو ایسا زخم لگتا تھا کہ جو تلوار کا نہیں تھا، جو آگ کا زخم لگتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی کہ اللہ نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ اب آگے یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت یہ جنگ اصحاب رسول جیت جاتے ہیں اور تاریخی فتح ہوتی ہے۔ 70 کفار اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، 70 ان کے قیدی بن جاتے ہیں، اور باقی جتنے ہوتے ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں تاریخی فتح عطا فرمائی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس جنگ کے جیتنے کے اسباب کیا تھے، مسلمان جیتے کیسے؟ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے جو اسلحے سے لیس ہے، ان کے پاس تمام وہ قوتیں اس وقت کی موجود تھی، تمام ٹیکنالوجی موجود تھی جو اس وقت ہونی چاہیے تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس تو گن کے 8 تلواریں تھیں۔ تو یہ جیت کیسے گئے؟ تو اس پر ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد اور نصرت جماعت پر آتی ہے۔ اگر آج ہم بھی ایک جماعت بن جائیں، ایک جسم بن جائیں، تو خدا کی قسم پر اللہ کی وہی نعمتیں برسیں گی جو صحابہ پر برسی تھی۔ اقبال نے کہا کہ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر اب بھی ہم یہ کر لیں کہ ہم وہ فضا پیدا کر لیں ایک اجتماعیت کی، تو پھر یہ کفار کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دیکھیں مسلمان پوری دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جب مصر پر حملہ ہو رہا تھا تو باقی مسلمان ممالک دیکھ رہے تھے، لیبیا بھی دیکھ رہا تھا، باقی مسلمان بھی دیکھ رہے تھے۔ مصر رگڑا جاتا ہے، مسلمانوں کی ریاست رگڑی جاتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ لیبیا پہ حملہ ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو محفوظ ہیں، ہم تو اپنی نفس نفسی کے عالم میں ہیں، تو ہم نے کہا ہم تو محفوظ ہیں۔ پھر وہی لیبیا جو مصر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں محفوظ ہوں، پھر ان کا بھی وہی اشر ہوا جو مصر والوں کا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے کوشش نہ کی تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو لیبیا والوں کا ہوگا۔ آج دیکھیں نا مصر میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، شام میں، یمن میں، افغانستان میں اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کانوں تک میں جوں تک رینگ رہی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہوتے دہشت گرد نہ جی، ہوتے دہشت گرد نہ جی۔ جناب ان کے ملک میں 50 سے زیادہ ملکوں کی فوج
آ کے ان سے لڑ رہی ہے، ان سے بھڑ رہی ہے، اور وہ اپنے گھر کا تحفظ کر رہے ہیں۔ دہشت گرد تحفظ کرنے والا ہے یا مارنے والا ہے؟ آج میرے گھر کوئی آ جائے تو اگر میں مقابلہ کروں تو دہشت گرد میں ہوں یا وہ مارنے والا دہشت گرد ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایمان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر تم کسی زیادتی کو، کسی برائی کو دیکھتے ہو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے اندر اتنا جگرا نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ تم ظالم کو کہہ سکو کہ ظالم تو ظلم، اس کو ہاتھ سے نہ روک سکو، تو کم از کم تمہیں چاہیے کہ زبان سے کہو کہ ظالم ایسا نہ کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنا بھی جگرا نہیں ہے کہ تم ظالم کو روک سکو تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جان سکتے ہو۔ معذرت کے ساتھ میں کہتا چلوں، آج ہمارے پاس ایمان کی یہ کیفیت بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کیفیت پیدا کر دیں تو پھر اللہ کی طرف سے وہی مدد آئے گی جیسے بدر والوں پر آئی تھی۔ اگر یہ کیفیت پیدا کر لیں ہمارے ساتھ، وہی ہمارے اوپر انعامات اور اکرامات ہوں گے جو اللہ نے بدر والوں کے ساتھ فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک قوت بنائے، ایک جماعت بنائے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو لہروں کے ناز و نخرے ہوتے ہیں یہ پانی کے اندر جچتے ہیں، سمندر کے اندر لہریں اٹھ کے ادھر سے ادھر جاتی ہیں، لیکن اگر وہ کچھ قطرے پانی دریا سے باہر آ جائیں تو وہ چند قطروں کے سوا ان کی وقت نہیں رہتی۔ تو آج اگر ہم ایک جماعت بن جائیں تو پھر دیکھنا خدا کی قسم باطل ہمیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، کسی کی مائی کے لال کے اندر یہ جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی سے جو ہے نا میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں مسلمانوں کے قلعے ہیں، اگر یہ محفوظ ہوں گے تو پھر پوری دنیا میں مسلمان ترقی بھی کریں گے اور عروج بھی پائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ چمن کے مالک اگر بنا لیں اپنا شعار اب بھی تو آ سکتی ہے پلٹ کر چمن میں بہار اب بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک امت بنا دیجئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسرے کے درد اور دکھ میں شریک فرما دیں۔ میں آپ کو آخر میں ایک بات کرتا ہوں، میرے پاس عصر کے وقت ایک شخص یہاں پر آتا ہے، میں اپنی حالت آپ کو بتا رہا ہوں، 20-17 والے ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولانا کہ آج صبح میں نے سحری نہیں کی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کیا میری سحری ہو جائے گی؟ کیا میری سحری ہو جائے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، باقی دور کی بات میں نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آس پاس نظر دوڑانے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب سنتیں ادا